کہ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، لیکن اس عبادت سے اللہ چاہتا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے۔ یہ بڑی لمبی چوڑی اس کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے، صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک بڑی لمبی فلسفیانہ اور منطقیانہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب جنوں اور انسانوں کو نہیں تھا بنایا ہوا تو کیا جو مخلوقات تھیں، فرشتے تھے، وہ اللہ کی عبادت نہیں تھے کرتے؟ وہ اللہ کی عبادت تو کر رہے تھے۔ آسمان کے اوپر ایک بلشت جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ سر رکھ کے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ عرش کو اٹھانے والے الگ موجود ہیں، پہلے دوسرے تیسرے ساتویں آسمان تک الگ موجود ہیں، ہر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بات اللہ کو بھی کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ آپ نے پڑھا ہوا واقعہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ کوئی ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو یہ خون خرابہ کرے، خون گرائے، خون پھیلائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، آپ اس کی بجائے ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خون خرابہ کرے؟ اس آیت کے بارے میں بھی لوگ بڑا سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ ایسی مخلوق بننے والی ہے جس نے خون خرابہ کرنا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ان کا تجربہ اور مشاہدہ تھا۔ یہاں پہ جنات پہلے زمین پہ بھیجے گئے تھے جنہوں نے خون خرابہ فساد بپا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں دوبارہ پیدا کروں گا، انہوں نے کہا وہ بھی خون خرابہ کریں گے۔ فرشتوں کا اندازہ بھی درست تھا اور اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ بھی درست تھا۔ یہ بات اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی کے اندر جو مقصد حیات ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس بات کو اگر ذرا کھولیں تو آپ کو سمجھ آئے گی صرف فرشتے اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ایک تو نجم ستارے کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو درخت آپ دیکھتے ہیں یہ بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں ان کی شاخیں جھکتی چلی جاتی ہیں، پھل نیچے کو آتے ہیں۔ تو گویا آپ اور میں تو نہیں جانتے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ بھی جھک جھک کے اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور النجم کا ایک ترجمہ ایسا بھی ہے عربی زبان میں، ایک تو درخت ہے اور ایک وہ بیلیں ہیں جن کے تنے نہیں ہوتے، وہ بھی جب بڑھتے ہیں تو ان کی بھی بالیاں جھکتی ہے، جو بھی بیل بڑھتی ہے وہ بھی پھل لگاتی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج، چاند، ستارے، درخت، پھل پھول، ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اور قرآن پاک میں تو اس سے بھی بڑی بات آ گئی ہے۔ یہ اصل میں ٹاپک بہت لمبا چوڑا، صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو پتھر بھی ہوتے ہیں نا، پتھر وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں پتھر کی قسمیں بیان کی ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کے سینے شک ہو جاتے ہیں پتھروں کے اللہ کے خوف سے، اور ادھر سے پانی نکلتا ہے، لیکن یہ بندے کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ شک نہیں ہوتا اور آنکھ سے آنسو نہیں گرتا۔ پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے اور ان میں سے نہریں رواں ہو جاتی ہیں، پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بڑی بڑی زمینیں، یہ کیٹو پہاڑ کے سلسلے، یہ ہمالیہ، یہ کراکرم، یہ تہامہ پہاڑ کے سلسلے، سارے کے سارے اللہ رب العزت سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے خوف سے کپ کپاتے ہیں۔ اور جب کبھی اللہ کے خوف سے کپ کپانا شروع کرتے ہیں تو ایسے ایسے زلزلے آ جاتے ہیں کہ مظفر آباد میں پھر 2005 کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر تو اللہ کے خوف سے مل گئے، لیکن انسان اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنے کے باوجود دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر مخلوق اگر اللہ ہی کی عبادت کرتی ہے، قرآن کہتا ہے ہر چیز کی ایک تسبیح ہے، حدیث کہتی ہے، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے، ہر وقت ہر لمحے میں آپ کو پتا ہے سورج کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہے، گویا ایک ایک لمحے کے اندر اللہ کی اجازت سے چل رہا ہے، ایک ایک لمحے کے اندر اللہ کی اجازت سے غروب ہو رہا ہے، اللہ کو سجدے ہر مخلوق کر رہی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ اور اللہ کہہ بھی رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بنایا میں نے اپنی عبادت کے لیے۔ تو کیا پہلی عبادت کرنے والی مخلوقات تھوڑی تھی؟
نہیں نہیں، یہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک بایو ڈیٹا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک تاریخ مجھے اور آپ کو بتلائی. یہ ساری مخلوقات پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امانت اپنی دینے کی کوشش کی، آسمان پہ پیش کی، پہاڑوں پہ پیش کی. فابینا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اللہ رب العزت اتنا بڑا بارے گرا، اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. انسان ہی تھا جس نے اٹھا بھی لیا، پھر بھی رب کی صحیح عبادت کا حق ادا نہیں کیا. کیا یہ بار تھا، کیا یہ بوجھ تھا، کیا یہ مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں ہی کو کیوں چنا اپنی عبادت کے لیے؟ یہ بھی سن لیجئے. اس بارے میں اماموں نے بڑی تفصیل لکھی ہے جس کا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جو مقصد حیات ہے، جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو زندگی بدل جائے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، ہر مخلوق، جانور، چرند پرند، درخت، پتھر، ریت، ذرہ ذرہ، مٹی، ہر چیز اللہ کی عبادت تسبیحات میں مشغول ہے. لیکن اللہ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا کہ جس کو، یعنی جن اور انسانوں کو، کہ جن کو اللہ تعالیٰ آزادی بھی دے. یہ ساری کی ساری مخلوقات عبادت کر رہی ہیں اور ان کے اوپر عبادت کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں. ان کو دو رستے نہیں دکھلائے، ان کو صرف نیکی کا رستہ دکھلایا، صرف عبادت کا رستہ دکھلایا. انہوں نے دیکھا ہی عبادت کا رستہ ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کی نافرمانی بھی کیا چیز ہوتی ہے. حتیٰ کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم کے پاس ایک بندہ آیا، ایک صحابی آیا، اس نے کہا ایک بیل کو دوڑا رہا تھا ایک شخص، اور بیل نے مڑ کے دیکھا، اور اس سے انسانی زبان میں ہم کلام ہونے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے، دوڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا. جانور کو اپنی تخلیق کا مقصد معلوم ہے. نبی کریم نے کہا تو سچ بولتا ہے. ابو بکر بھی ایمان لے کے آئے، عمر بھی ایمان لے کے آئے، اور سبحان اللہ قربان جائیں ابو بکر و عمر پہ موجود نہ بھی ہوتے، نبی کریم ان کی طرف سے گواہی دے دیتے تھے کہ ابو بکر بھی ایمان لے کے آیا، عمر بھی ایمان لے کے آیا. اسی طرح ایک صحابی نبی کریم کے پاس آیا اور کہا ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا، میں نے بکری کو کھینچا. تو بھیڑیے نے مجھے کہا وہ دن بھی یاد رکھنا کہ جس دن میں بکریوں کو شکار کروں گا کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا. اور جا، اس مدینہ کے اندر ایک نبی آ چکا ہے جو دین کی باتیں بتلاتا ہے. سبحان اللہ. جانور ایک کو تخلیق کا مقصد پتا، بھیڑیا جس کو نبوت اور رسالت کا ادراک موجود ہے. اور نبی کریم نے اس صحابی کی بات سن کے بھی یہ کہا میں ایمان لے کے آیا، ابو بکر و عمر ایمان لے کے آئے. ان ساری احادیث کا مطلب پتہ کیا؟ یہ واحد دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا، آزادی بھی دی، آپشن بھی دی، سیکچول ڈیزائر بھی دیا، پیٹ بھی دیا، جانوروں کو دیا، لیکن اختیار نہیں دیا اچھے اور برے میں سے چننے کا. دو آنکھیں دی، دو رستے دکھلائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو رستے اچھائی کے اور برائی کے دکھا دیے. انسان تیری مرضی ہے، تیری مرضی. اللہ نے اب جبر نہیں کرنا. اللہ چاہتا ہے عبادت کے رنگ بھی دیکھے اور بغاوت کے رنگ بھی دیکھے. عبادت کا رنگ یہ ہے کہ ابھی تو چاہے سبحان اللہ کہہ دے، تیری مرضی ہے، تیرے اختیار میں ہے کہ تو جتنی مرضی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے. انبیاء آئے، نبی کی تسبیحات بیان کی، حمد بیان کی، لیکن ایسے ایسے ظالم فاسق جابر بھی آئے جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. یہ وہ آزادی ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو اور جنات کو دے کے آزمانا چاہتا تھا کہ اب میں دیکھتا ہوں. جب پیٹ ساتھ لگا دیا، جب ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا، جب بیوی بچوں کے پالنے کا، رشتہ داروں کے تعلق کا سارے کا سارا سلسلہ قائم کر دیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون میری عبادت کرے گا اور کون میری بغاوت کرے گا. اور پھر عبادت کرنے والوں نے دکھایا، ایک بغاوت کرنے والا ہے اور ایک عبادت کرنے والا. بغاوت کرنے والا آگ جلا رہا ہے اور عبادت کرنے والا آگ میں کود رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھائے. پھر عبادت کرنے والا جب عبادت کا حق ادا کرتا ہے تو ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، نیچے کوئی جانور نہیں، اپنا سگا بیٹا لیٹا ہوا ہے. یہ عبادت کے منظر بھی آپ نے دیکھے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر بھی خون بہ رہا ہے، نبی کے دندان مبارک کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. اور بغاوت کے منظر بھی آپ نے دیکھے، ابو جہل، ابو لہب. یہ انسانی تاریخ کا ایک طویل باب ہے. اللہ چاہتا کہ ہے
اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو دونوں رستے دکھا دیے، دونوں ذمہ داریاں بتلا دیں. یا تو کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو، کھڑا ہو اور کہے اللہ نے مجھے اچھائی کا نہیں بتلایا، اللہ نے مجھے برائی کا نہیں بتلایا، میں کیسے اچھے کی طرف چلوں. دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اچھائی کے راستے کا علم نہیں ہے. اللہ نے احسان کر کے اچھائی کا راستہ دکھلا دیا، 7 آپشن دے دی، جبر نہیں کیا، مجبور نہیں کیا. اب انسان کے اوپر جبر اور ایسا لازم نہیں ہے، انسان کی مرضی ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اپنے لیے نیکیاں کٹھی کرتا رہے اسی دنیا کے اندر. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کامیاب گزارنے کے کچھ گر اور طریقے بتلائے ہیں جو بڑے طویل ہیں، جن میں سے چند ایک کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ان دروس میں رکھنا ہے. پہلا، جو اپنے صحابی ہو جلیل القدر کو نصیحت کی، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل. اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہہ رہے ہیں، کن فی الدنیا کا انک غریب. اگر دنیا کامیاب گزارنا چاہتا ہے نا تو اس طرح دنیا گزاری کہ جیسے تو دنیا کو جانتا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دنیا کو جانتا نہیں ہے اور دنیا تجھے پہچانتی نہیں ہے. یہ غریب اردو والا نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں، یہ اجنبی والا ہے. غریب کا مطلب کن فی الدنیا کا انک غریب، تو دنیا ایسے گزاری کہ تم مال سے اجنبی ہو، دولت سے اجنبی ہو، خواہشات سے اجنبی ہو، ہوائے نفس سے اجنبی ہو، اور ایسے گزاری کہ نہ تیرے دل میں شہرت کی چاہ ہو، نہ جاہ کی خواہش ہو، نہ دولت کی کسی چیز کی خواہش کے بغیر ہوگا، نہ لوگ تجھے پہچانتے ہوں گے، نہ تو دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا ہوگا. او عابر سبیل. اگر اس حدیث کے اندر بھی کیا نقطہ نبی کریم نے بیان کیا ہے. ہاں، اگر مال کی طرف توجہ ہو جائے جو انسان کی مجبوری ہے، او عابر سبیل، تو صرف اتنا مال اپنے پاس رکھی جو ایک مسافر کو زیب دیتا ہے سفر گزارنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت یوں کی. نبی کریم سوئے ہوئے تھے، نبی کریم اٹھے، آپ کے چہرے کے اوپر صف کے نشانات جیسے ہوتے ہیں وہ پڑ گئے. بستر نہیں تھا نرم، سخت بستر ہے، چہرے پہ نشان پڑ گئے. صحابہ کے دل کو چوٹ لگی. آمینہ کا لال، ہمارا سردار، ہمارا سپہ سالار اور دنیا کا سب سے افضل انسان ہے اور ہمارے قائد ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، آقا. تڑپ اٹھے. کوئی نرم بستر کا انتظام کر دیا جائے. آپ کے چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا گزارنے کا طریقہ اپنے صحابہ کو کیسے سمجھا رہے ہیں. غصہ آ گیا، پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر ہیں تو میں اور آپ ہمیشہ رہ جانے والے ہیں. میری مثال ایک مسافر کی ہے. میں نرم بچھونے پہ نہیں سوؤں گا. جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے دوران سفر کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے ریسٹ کرتا ہے، میں اسی طرح اس دنیا میں ریسٹ کر رہا ہوں. کبھی تم نے کوئی مسافر دیکھا ہے کہ دوران سفر کسی درخت کے نیچے ریسٹ کرنے کے لیے رکا ہو اور اس کے نیچے اپنا گھر بنانا شروع کر دے، اس کے نیچے اپنے آرزوؤں کے محلات کو سجانا شروع کر دے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا مسافر دیکھا ہے کہ راہ چلتا سفر ہے، سفر میں وہ کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے رکا ہے اور وہاں پہ پلادے کھڑے کرنا شروع کر دے، وہاں پہ دکانیں بنانا شروع کر دے؟ یہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسافر خانہ ہے. اور اسی حدیث کے اندر کن فی الدنیا کے اندر یہ بات بھی بعض حدیثوں میں ملتی ہے مسند احمد اور دیگر کتب کے اندر. اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر زندوں میں شمار کرے گا تو تیرے ذہن میں کوئی مغالطہ آ جائے گا کہ شاید میرے بغیر دنیا کا فلاں کام نہیں ہوگا. یہ انسان کا اتنا بڑا دھوکہ اور مغالطہ دنیا کی زندگی میں. اللہ کی قسم، جتنا مرضی بہترین آدمی دنیا سے چلا جائے، دنیا کے امور نہیں رکتے، دنیا چلتی رہتی ہے. یہ بندہ سوچتا ہے شاید میں نہیں ہوں گا تو یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، تو مر جائے گا. دنیا نہیں رکنے والی. اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے نا، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ساری کی ساری لعنت شدہ ہے
اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب ملعون ہے، یہ لعنت کیا گیا ہے۔ اس کا استثناء بھی نبی کریم نے بتایا، یا دین کا طالب علم، یا دین کو حاصل کرنے والا، یا دین سکھانے والا، یا اللہ کا ذکر۔ دنیا میں صرف یہی 3 چیزیں ایسی ہیں جن پہ لعنت نہیں ہے۔ لیکن آگے جو نبی کریم نے بات کی ہے نا وہ یہ ہے، اور عقل مند وہ ہے، ان کو جمع کون کرتا ہے اس دنیا کو؟ لمن لا عقل لہ، اس دنیا کو، الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ الدنیا مال لمن لا مال لہ، دنیا اس کے لیے مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ اور اس کو جمع کون کرتا ہے؟ لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ یہ تو بات تھی جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ جمع کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر اللہ کے رسول عقل مند کون ہے؟ کہا عقل مند وہ ہے، عقل مند اس دنیا میں صرف وہ ہے، میرے پیارے بھائیوں، نبی کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ عقل مند صرف وہ ہے جو ہر روز اپنی موت کو یاد کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ اس دنیا میں عقل کا اگر کسی نے تمغہ لینا ہے، کسی نے کریڈٹ لینا ہے، میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا فتین ہوں، آئیے اس کو سند نبوی سے عقل مند کا ٹائٹل دے دیجئے۔ جو بندہ ہر روز اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا وہی عقل مند ہے۔ بتائیے ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کتنے ہیں جو روزانہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر کوئی یاد کرتا ہے وہ میرے سے آپ سے سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جو اپنی موت کو یاد رکھ رہا ہے۔ ابن قدامہ نے، سبحان اللہ، یہ امام بھی عجیب عجیب گزرے ہیں، ایسی ایسی خوبصورت باتیں کہہ گئے ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ دہرا رہے ہیں، باتیں پرانی نہیں ہو رہی۔ ابن قدامہ کہتے ہیں 3 بندے اس دنیا میں ہوتے ہیں، 3 قسم کے۔ ایک وہ بندہ جو موت سے نفرت کرتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ موت سے نفرت کرتا ہے۔ کون کر سکتا ہے نفرت؟ اگر آپ ابن قدامہ کو تفصیل سے پڑھیں تو ان کی جو ڈیفینیشن لکھی ہے صاف پتہ لگ رہا ہے۔ موت سے نفرت وہ کرتا ہے جو مال کے پیچھے دنیا میں بھاگتا ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس پراپرٹی ہیں، جس کے پاس مال و دولت وافر ہے نا۔ ابن قدامہ کہتے ہیں وہ بندہ موت سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر وقت اس خوف میں ہوتا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، یہ میرا مال صرف وارث ہی نہ لے جائیں، میں بھی اس مال کو کچھ دیر انجوائے کر سکوں۔ اور انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، نبی کریم نے فرمایا اس کی آرزویں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی حرص کم ہونے کی بجائے بندے کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابن قدامہ نے کہا یہ بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت موت سے نفرت کرتا ہے۔ موت کا لفظ بھی آ جائے کنی کترائے گا، موت کا ذکر بھی آ جائے میرے سامنے موت کی بات نہ کرو، اور یار موت آ جانی ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ اس طرح کا جو طرز عمل ہے، ابن قدامہ نے کہا یہ بدترین شخص ہے انسانی مخلوق کے اندر جو صرف موت سے نفرت اس وجہ سے کرتا ہے کہ میں دنیا کو انجوائے کر سکوں۔ اور یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو موت سے نفرت نہیں کرتا، موت سے نفرت نہیں کرتا لیکن موت سے کبھی ڈرتا ہے اور کبھی موت پہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ بندوں کی درمیانی قسم ہے۔ یہ موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ موت سے اس لیے ڈرتا ہے مر گیا تو اللہ کا عذاب نہ مل جائے۔ اور موت کو پسند کب کرتا ہے؟ اللہ جب میں نیکیاں کر رہا ہوں مجھے موت دے دینا۔ یہ بندہ مومن کی کفیات ہے کہ موت سے خوف اس وجہ سے صرف آ رہا ہے، موت کا اصل خوف نہیں ہے، موت سے صرف اس وجہ سے ڈر رہا ہے کہ اگر برائی کے عالم میں گناہوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہو گیا تو میرے ساتھ اللہ کہیں برا معاملہ نہ کرے۔ اس بندے کی زندگی، ساری زندگی اس شش و پنج میں گزر جاتی ہے کہ میں نیکیاں کرتا رہوں، برائی سے بچتا رہوں۔ برائی کرتا ہے پھر نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے، پھر برائی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر برائی کرتا ہے۔ یعنی ایک درمیانی کیفیت کا انسان ہے۔ موت سے نفرت اللہ کے سامنے پیشی کی وجہ سے خوف ہے، موت کا خوف موجود ہے، لیکن موت سے نفرت موجود نہیں ہے۔ جب نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے، جب نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، جب نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے یا اللہ ابھی موت دے دے، ابھی تو جنت کی حالت ہے۔
ابن قدامہ نے کہا یہ بندوں کی اکثریت دنیا میں اسی قسم کی ہوتی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اللہ ان قسم کے بندوں کو ان کے اعمال، ان کی نیتوں کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی معاف فرمانا۔ اور بندوں کی تیسری قسم ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں جو موت سے نفرت نہیں کرتے، جو موت کا خوف محسوس نہیں کرتے، بلکہ جب صبح اٹھتے ہیں تو موت کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، موت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کیوں مرنا چاہتے ہو، وہ کہتے ہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں بڑی آزمائشیں ہیں، دنیا میں بڑی تکلیفیں ہیں، دنیا میں رہیں گے تو گناہ کرتے جائیں گے، اللہ ہمیں موت ہی دے دے۔ یہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہوتے ہیں جو ہر روز صبح اس طرح اٹھتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے اللہ نیکیاں کر کے ہم تھک چکے ہیں، اللہ ہمیں موت دے دے، اب تو بندگی کر کر کے کمر جھک چکی ہے، اب تو عبادت کر کر کے، اب تو ذکر کر کر کے تھک چکے ہیں، اللہ کو ایسا لمحہ نہ آ جائے زندگی میں کہ شیطان ساری عبادات کو اچک کے لے جائے۔ یہ لوگ موت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیٹیگری میں کر دے۔ اور یہ موت کو اس لیے محبوب رکھتے ہیں کہ ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرتے ساتھ ہی رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ جس بندے کے دل کے بارے میں اللہ کو علم ہو جائے نا یہ بندہ میرے پاس پیش ہونے کے لیے تیار ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور جو بندہ ہر وقت اس شش و پنج میں ہو میں نے نہیں مرنا، او میں مر گیا میرا بیڑا غرق ہو جانا، خواہش ہونی چاہیے، انسان کو اصلاح اپنی کرتی رہنی چاہیے۔ لیکن جو اللہ کے سامنے پہلے کیٹیگری کا بندہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے نفرت کا، بغض کا، اور پیش ہی نہیں ہونا چاہتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ بھی اس کو اپنے سامنے کھڑے ہونے سے نفرت کرتا ہے، اللہ بھی نہیں چاہتا وہ بندہ میرے سامنے آئے، اللہ بھی اس سے ناپسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ اسی بات کو آئندہ آنے والے دروس میں آگے بڑھائیں گے۔ یا اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے ایک بھائی نوید صاحب، ان کا بھائی فوت ہو گیا، یا اللہ اس کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ عمر بھائی کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا، أقبل لربك مسرعا متطهرا، دع عنك ما